کرم کی کیا بات مولا تیرے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ سے ادباً درخواست ہے کہ ہمیں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم الفرقان المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال۔ استاد محترم مفکر اسلام شیخ اکبر مولانا مفتی خلیل احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی و امیر جامعہ نظامیہ، اساتذہ کرام، مشائخ، شیوخ جامعہ نظامیہ و نائبین و عزیز طلباء و عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی مولانا سے حدیث مبارک کے بارے میں سماعت فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی دو اصول ہیں، ویسے چار ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول۔ ہمارے پاس جامعہ میں جو درس کا نظام ہے، بارہا آپ سن چکے ہیں کہ ہمارے اساتذہ تفسیر ہو کے حدیث، فقہ ہو کے منطق، فلسفہ ہو کے حکمت، ادب ہو کے کچھ اور، اس میں بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مسائل کو پیش کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ موجودہ زمانے کے اٹھنے والے فتنوں کا بہترین انداز میں مصمت جواب دیں۔ طلباء میں یہ قابلیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ اب وہ جب فاضل ہو جاتے ہیں، کامل ہو جاتے ہیں، تو ان کو مطالعے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تعلم ہو چکا، اب آپ کو مطالعہ کر کے آپ کو آنے والے جو مسائل ہوں گے ان کو انہی کتابوں کی روشنی میں آپ کو حل کرنا ہے۔ آپ کو یہ سمجھا دیا گیا ہے۔ بار بار آپ کو رجوع الی الجامعہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بعض مسائل ہوتے ہیں جہاں پر ہم عاجز ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے کو وہاں پر ہمارے اساتذہ مہیا و میسر ہوتے ہیں، ہمارے مسائل کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں۔ عزیز سامعین و سامعات، عزیز طلباء، آپ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو محفل منعقد ہوتی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جامعہ کی مدد کرنے والے حضرات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنے جامعہ کی دامے درہمے سخن قدم مدد کرتے ہیں، کیا یہ بیکار جا رہا ہے یا کچھ اس کا آپ کو ثمرہ بھی مل رہا ہے؟ آپ کو آج کی محفل سے اور سالانہ جلسے کی محفل سے، سیمینار سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ جامعہ نظامیہ آپ کے اس تعاون کا بھرپور استفادہ کر رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ یہ اپنے معاملات کو آئندہ بھی جاری ساری رکھیں گے، جامعہ سے وابستہ رہیں گے۔ عزیز طلباء، جس آیت کے ایک حصے کو میں نے پڑھا ہے، یہ آپ کے کتاب باب کیف کان بدء الوحی میں ہے۔ وہاں پر لکھا ہے انا اوحینا۔ آپ بلاغت پڑھ چکے ہیں، بلاغت میں مطول پڑھ چکے ہیں، اس میں ہے کہ فاعل کے پاور، فاعل کا اثر فعل میں نمایاں ہوتا ہے۔ فاعل جیسا ہوگا فعل میں ویسا ہی اثر پڑے گا۔ تفصیل میں گئے بغیر
ایک بچے کا تماچا ہوتا ہے یا گھونسا ہوتا ہے، ایک زنانے کا ہوتا ہے، ایک موسیٰ کا تھا۔ موسیٰ کا تو آپ نے دیکھا ہوگا، فوقذا موسیٰ آمدن نہیں تھا، وہ تفسیر جانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ فاعل کے فعل کا اثر فعل پر پڑتا ہے، فاعل کا جو عمل ہوتا ہے، جو اثر ہوتا ہے، وہ فعل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت آپ نے سنی ہے، انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی ہے، تو وحی کرنے والا پاورفل ہے، عظیم اللہ تعالیٰ ہے، اور وحی لانے والا بھی عظیم اللہ تعالیٰ ہے۔ وحی جو آئی ہے وہ بھی عظیم ہے، اور جس پہ نازل ہوئی وہ بھی عظیم ہے، اور جس کو دی گئی، جس امت کو دی گئی وہ بھی عظیم ہے۔ اور آج آپ کے ہاتھوں میں، فاضلین جامع نظامیہ، آج آپ کے ہاتھوں میں بخاری شریف دے دی گئی ہے، آپ لوگ بھی اس اعتبار سے عظیم کہلاتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر انجینئر کے بجائے یہ امانت آپ کے حوالے کی ہے۔ کسی لیڈر کو یہ امانت نہیں دی، آپ کو دی ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک بات جو مولانا ذکر کر رہے تھے، وہ شخص جو حضور پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، حضور کا اس کو تقرب حاصل ہوتا ہے، آپ سے زیادہ درود پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بخاری شریف اول سے لے کے آپ 10-30 پارے پڑھ لیے ہیں، اس کے علاوہ ترمذی، مسلم وغیرہ پڑھتے ہیں، تو طالب علم جو قرآن حدیث شریف پڑھتا ہے، در حقیقت حضور کا قرب پاتا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، جیسے حدیث کی حفاظت کرنا ہے، ویسا ہی قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے بڑی خوشبو آتی منہ سے، تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کھاتے کیا ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں؟ ان کا شاگرد اصرار سے پوچھنے لگا، آخر آپ کھاتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں کچھ کھاتا کھلاتا نہیں ہوں، کچھ نہیں کھاتا میں۔ پھر اتنی خوشبو کیسے آتی ہے بولے؟ ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے کہنے لگے، عاصم تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، جب بوسہ دیے تھے اس تاریخ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو عزیز سامعین، کلام اللہ، کلام رسول، ان دونوں کی حفاظت کرنا، یہ کلام اللہ 1، کلام رسول 2، بیت اللہ 3، یہ شاعر اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ اس کی حفاظت کریں گے تو آپ اس دعا کے مجزے کو پا جائیں گے۔ عزیز سامعین، آپ کی طرف قوم و ملت نظریں ٹکائے بیٹھی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے مسائل کا حل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں، اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ موجودہ زمانے میں نہیں، قیامت تک کے آنے والے تمام اعتراضات کے جوابات آپ کو انہوں نکال کے بتا دیے۔ اگر یہ اعتراض ہو جائے کہ فلاں فلاں ہے، فلاں میں کوئی اپنے کو امام مہدی بول دیتا ہے، یا حضرت اپنے آپ کو عیسیٰ بولتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے موجودہ کتابوں میں نور الہدیٰ سے لے کر کامل تک کے نصاب میں جو کتابیں ہیں، اس میں ہر زمانے کے ہر سوال، ہر اعتراض کا جواب ہے۔ عزیز سامعین، تو آپ اس کے بعد پڑھیں، انا اوحینا الیک کے بعد جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وہ بھی سمجھ لیں، اس کو سمجھیں۔ آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہاں سے جاتے ہی آپ کو ریڈ کارپیٹ بچھا کے آپ کا ویلکم کیا جائے گا، یا آپ کی آہو بھگت کی جائے گی، ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیں گے، اللہ تعالیٰ بولا نا، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے جیسا انبیاء کو پریشانیاں، مصائب جھیلنا پڑا تھا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا، آپ کو بھی ویسے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس وقت پیچھے نہیں ہٹنا، ڈٹے رہنا،
ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا. جیسا کہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا، ابتدا کی حالت کیسی تھی اور انتہائی حالت کیسی ہے. انتہائی حالت پہ نظر مت رکھو، للہیت رکھو، کیونکہ آپ نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پڑھا ہے، تو یہاں پر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوالٹی دیکھی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ایک نبی کا سجدہ تمام قوم کے، تمام امت کے زندگی بھر کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وجہ کوالٹی ہے وہ. تو ہم میں کوالٹی پیدا کرنا ہے، ایک قابلیت پیدا کرنا ہے. کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا. تفصیل کی جگہ نہیں ہے، تفصیل کا مقام نہیں ہے. عزیز سامعین، یہ عزیز طلباء، آپ اس کی نگہداشت کرنا. آپ کا وقار جامعہ کا وقار ہے. آپ کی پسماندگی کوئی چیز نہیں ہے. مالی چیزیں آتے جاتے ہیں، زندگی کتنی ہے. غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر. آپ جہاں بھی جائیں اپنے نقوش چھوڑ جائیں، خیال رکھیں. اور یہ بار بار تفسیر پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ اس سے پہلے کہ انبیاء کرام کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. حضور کو بتا دیا گیا ہے آپ کو بھی یہی پریشانیاں سامنا کرنا پڑے گا. مکی زندگی دیکھا آپ نے، پھر اس کے بعد مدنی زندگی میں جو آئی تبدیلیاں وہ بھی دیکھے. بہرحال انما الاعمال بالنیات، اس کو آپ پیش نظر رکھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں. کوئی عہدے کے لیے نہ پڑھیں، میں بن جاؤں، یہ بن جاؤں. ہاں ایک بات ضرور ہے، آپ ہی کو غزالی بننا ہے، آپ ہی کو ابو حنیفہ بننا ہے، آپ ہی کو ابو یوسف بننا ہے، آپ ہی کو امام محمد بننا ہے، آپ ہی کو بانی جامعہ بننا ہے، آپ ہی کو شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ بننا ہے، آپ ہی کو بننا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو ایسی مسند دے جہاں سے آپ کا علم چہو طرف پھیلے، اور ایسے شاگرد دے جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا، امام شافعی کو دیا، امام مالک کو دیا، امام احمد ابن حنبل کو جیسے شاگردان دے. اللہ آپ کو بھی ویسے ہی شاگردان دے، اور آپ کا نام روشن ہو، اور آپ کے علم کی وجہ سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پہ آ جائیں. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت